वेलकम टू द शो यूके इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। एक हफ़्ता ऑलरेडी गुजर गया है। आपको शो का फॉर्मेट तो अब तक पता चल गया होगा कि अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जिससे आपके मसले का कोई हल निकल सके। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फॉर्मेट के लिहाज से कि अगर आप कॉल करके कोई सवाल पूछते हैं तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और फिर आप फ़ोन रख दीजिए और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लीजिए। अगेन शो के दौरान आई एम वेरी सॉरी, मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं जितनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको दे सकूँ, लेकिन कोई स्पेसिफिक हम इन्फॉर्मेशन आपको शो के अंदर नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ कोर्स उसके लिए आपको केस पढ़ना पड़ता है और डिटेल्स कॉन्टैक्ट की बाद में आ जाती हैं। जिस तरह हम कॉलों का भी सिलसिला शुरू करते हैं, मैं लास्ट वीक भी एक बात आप लोगों को बताना चाह रहा था जो बीच में रुकी बिकॉज कॉल्स इतनी ज़्यादा आती हैं तो वो फिर कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि आज कॉल लेने से पहले मैं आपको एक क्विकली एक चीज़ बता दूं जो अब आपको पता है कि इस मंथ से, इनफैक्ट लास्ट मंथ से ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस या कोई भी आप जो फर्दर लीव टू रिमेन एप्लीकेशंस डालना चाहते हैं उनकी फ़ी बढ़ गई है। मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस की बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो किसी वजह से यहाँ रह रहे हैं और फिर वो बाद में डिसाइड करते हैं एप्लीकेशन डालने की ह्यूमन राइट्स की बिकॉज उनकी लीव काफ़ी अरसे से एक्सपायर हो चुकी है। मैं उस कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूँ और फ़ी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप IHS का सरचार्ज मिलाएं तो ऑलमोस्ट एक इंडिविजुअल की फ़ी 1100-1200 पाउंड्स थोड़ी उससे ऊपर बन जाती है। तो जो दो चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक है फ्रेश क्लेम, वो मैं ये बताना चाहता हूँ ऑफ कोर्स एक सर्टन कंडीशंस हैं जिनके तहत आप फ्रेश क्लेम डाल सकते हैं। तो पहले तो आपने ये चेक करना है कि ये क्राइटेरिया आप मीट करते हैं या नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं फ्रेश क्लेम डालने के लिए तो फिर आपको ये एक्सपेंसिव फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है और उसका एक लंबा प्रोसीजर है कि आप फ्रेश क्लेम किस तरह डालते हैं। बट इन शॉर्ट कि कभी आपने कोई एप्लीकेशन डाली और वो किसी वजह से रिजेक्ट होगी, अपील्स एग्जॉस्ट होगी और आप सर्टन कंडीशंस मीट करते हैं तो आप फ्रेश क्लेम डाल सकते हैं। अगेन वो केस बाय केस स्पेसिफिक है, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ लोगों को ताकि किसी तरीके से अगर उनके पैसे बच सकते हैं तो उनके लिए फ़ायदा मंद हो। अभी हम एक कॉल भी लेते हैं because काफ़ी अरसे से लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कॉलर लेते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अपना एक मशवरा डिस्कस करना था। मेरे डैड ब्रिटिश हैं जी और मुझे 2 साल बाद मुझे इंडेफिनेट मिली है जी। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अगर अपना बेबी पाकिस्तान में डिलीवर करना चाहूँ तो उसके क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे पाकिस्तान में? ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। थैंक यू जी। क्योंकि आपके पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है, अगर आपका बेबी पाकिस्तान में पैदा होगा तो वो इनिशियली ब्रिटिश नहीं बन सकते, उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलेगा। अगर आपके पास इनडेफिनेट है और आपका बेबी UK में पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर अपने आप को करा सकता है एज ब्रिटिश सिटीज़न। इसी तरह अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता और आपका बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता तो वो ब्रिटिश कहलाता बिकॉज आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त आपके पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है तो और पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी है तो ऑफ कोर्स आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। तो अगर आपका बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में तो ही वुड बी पाकिस्तानी अनलेस जो बच्चे के फादर हैं वो ब्रिटिश हैं। तो वो आपने मुझे बताया नहीं, बट अगर बच्चे के फादर ब्रिटिश हैं तो ऑफ कोर्स अगर बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है ही वुड बी ब्रिटिश। लेकिन अगर सिर्फ आप अपनी बेसिस पे बात कर रही हैं और आपके हस्बैंड का आपको स्टेटस नहीं है तो बच्चा वुड बी पाकिस्तानी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान। मेरे 10 साल हो गए इधर आके लीगली रहते हुए। जी। तो मैंने अभी इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना था। जी। तो मेरा मसला ये है कि मैंने टैक्स रिटर्न अमेंडमेंट के लिए भेजी हुई है तो नेक्स्ट मंथ में मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। मैंने ये पूछना है कि मैं उस एप्लीकेशन में इसको लिख के दूं उनको कि मैंने ये टैक्स रिटर्न अमेंडमेंट के लिए भेजी है कि ना? आपके पास इस वक्त करंट वीज़ा कौन सा? करंट वीज़ा मेरा टैक्स Tier 1 जर्नल पे है, वो भी फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। ऑलराइट। 10 साल भी मुझे पूरे हो गए लीगली यहाँ जी मैं समझ गया आपकी बात। तो मैं इसलिए कि 320 से 322 से बचना चाहता हूँ कि मैं उसमें एप्लीकेशन में इसको मेंशन करूँ कि मैंने अगर ना अभी तक आई नहीं है अभी टैक्स रिटर्न मुझे अमेंडमेंट भेजी हुई है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ इमरान, आप सुन लें। थैंक यू सो मच। ओके लव। ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ बिकॉज इस टाइप के केसेस अब काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं।
ٹے 1 جنرل ویزا ایک کیٹیگری ہے جس کے اندر لوگوں کو ایک سرٹن انکم، یعنی کہ جو ہائیلی اسکلڈ پہلے کہلاتی تھی، ایک سرٹن انکم میٹ کرنی تھی ایٹ دا پوائنٹ آف اپلیکیشن اور ایکسٹینشن، اور جب وہ انڈیفینٹ اپلائی کرتے ہیں ٹے 1 بیسس کے اوپر، اور وہ پوائنٹ ان کو ملتے تھے اس انکم کے اوپر، اور ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جی آپ مینجمنٹ اکاؤنٹس دکھا دیں اور آپ کو ہم انکم کے نمبر دے دیں گے۔ کچھ لوگوں نے ٹے 1 جنرل کے اوپر یہ ویزے لیے، لیکن بعد میں ان کو بھی نہیں پتہ تھا، کوئی کوتاہی ہوگی اکاؤنٹنٹ سے کہ جو انہوں نے ایکچوئل ٹیکس ریٹرن اپنا جمع کرایا، یعنی کہ جب ویزا لیا ہوم آفس کو بتایا جی ہماری انکم 40,000 ہے، لیکن جب انہوں نے ویزا لینے کی کوشش، ویزا جب مل گیا بعد میں ایکچوئل ٹیکس ریٹرن اکاؤنٹنٹ نے جمع کرائے تو اس نے 10,000 12,000 کے کرا دیے، اور انہوں نے ہوم آفس کو اپڈیٹ نہیں دی۔ ان کا سوال تھا کہ ان کے 10 ایئرس پورے ہو گئے ہیں، آئی تھنک ان کو اپنی کوتاہی کا پتہ چل گیا کہ اکاؤنٹنٹ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو وہ مینڈ کروا رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب آپ 10 ایئر لافل ریزیڈنس پہ اپلیکیشن ڈالتے ہیں اس سے آپ کا ٹیکس ریٹرن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگوں کے 10 ایئرس پورے ہو رہے ہیں اور ان میں سے پیریڈ سے فار ایگزامپل ٹے 1 جنرل کا ہے اور انہوں نے سرٹن انکم ڈکلیئر کر کے پوائنٹس لیے تھے، تو ہوم آفس سرٹن کیسز کے اندر آڈٹ کر رہا ہے اور چیک کر رہا ہے HMRC سے کہ آیا انہوں نے یہ ٹیکس دیا تھا یا نہیں، اور اگر بندے کا پروو ہوتا ہے کہ ٹیکس وہ پے نہیں ہوا تو وہ پھر آگے سے الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے فالس ریپرزنٹیشن کر کے ویزا لیا تھا۔ لیکن آف کورس بیسڈ آن کہ آپ کے مینجمنٹ اکاؤنٹ اور ایکچوئل ٹیکس ایئر میں فرق کیا ہے، اوور لیپ آ رہا ہے یا نہیں، یو کین آرگیو دیٹ کیس، پر اگین وہ جب تک آپ کسی کیس کو پڑھیں گے نہیں، آپ بتائیں گے نہیں۔ بٹ ان شارٹ ٹیکس ریٹرن کا 10 ایئر لافل اپلیکیشن سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہاں وہ یہ ضرور سرٹن کیسز میں چیک کرتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دس پیریڈ آپ نے جو ویزے رکھے ہیں، آپ نے ان کے اندر جو انفارمیشن دی ہے وہ ایکوریٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور کال عمران۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، یہ میں نے پتہ کرنا تھا، میرا نام خان ہے جی، میں نے FLRFP اپلیکیشن دی ہے جی ایکسٹینشن کے لیے، جی میرے پاس جو ہے ریزیڈنس پرمٹ تھا، جی تو ابھی تقریباً 8 ویک ہو گئے ہیں، جی تو پلیز ابھی تک ہمیں جواب نہیں آیا، فنگر پرنٹ بھی ہو گئے ہیں جی سب کچھ، تو تقریباً 8 ویک ہو چکی ہیں مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، نہ کارڈ آیا، نہ فائل واپس آئی، نہ کچھ۔ تو پلیز اگر آپ نے اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، کیونکہ میں رکھوں گا پھر آپ ٹی وی پہ جواب دیں۔ اور آپ کا میرے خیال سے سوال یہ کہ ٹائم کتنا لگے گا؟ جی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو اپلیکیشن 2 منتھ ہو گئے بھیج دی۔ جی ٹھیک ہے جی، میں جواب دے دیتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ FLRP FP اپلیکیشنز میں جو فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف اپلیکیشنز ہیں ان میں ٹائم بہت لگ رہا ہے اس وقت، تو اگر آپ نے اپلیکیشن ڈال دی ہے، میں ایگزیکٹ ٹائم فریم تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن نارملی 4 to 5 ویکس 6 ویکس کے اندر وہ لوگ آپ کو کم از کم بائیو میٹرک کارڈ دے دیتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ 4 ویک کے اندر آپ کے پیسے کٹ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پیسے آپ کے ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ یا بینک سے کٹ کیے جو اپلیکیشن کے تھے، تو دیٹس اے گڈ انڈیکیشن کہ اپلیکیشن پروسیس میں ہے۔ اس کے بعد فنگر پرنٹ کا لیٹر آئے گا ان ادر 2-3 ویکس آفٹر، جب پیسے کٹ جائیں، اور اس کے کوئی تقریباً 4 سے 5 مہینے بعد ڈیسیژن آئے گا۔ سو جو پیریڈ ہے، لینتھ ہے ویٹ کرنے کا، دیٹ کین بی اینی ویئر فرام 6 months to 8-9 months۔ میں امید کرتا ہوں کہ جلدی آ جائے آپ کا ڈیسیژن، بٹ ایوریج ٹائم کچھ سرٹن کیسز میں وہ یہ لگا رہے ہیں۔ نتھنگ ٹو ڈو آپ کا کیس کتنا کمپلیکس ہے، اٹس موسٹلی ٹو ڈو وتھ کہ ان کے پاس پیپر ورک کتنا زیادہ ہے ٹو گو تھرو اپلیکیشنس۔ تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، صبر کریں اور ویٹ کریں۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد طارق صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی، میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی علی وعلیکم السلام، اینڈ آئی ایم گڈ تھینک یو۔ اچھا سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ میں EA کا ممبر ہوں، ٹھیک ہے، میری وائف جو ہے وہ لتھوینین ہیں۔ سوری میں بیچ میں تھوڑا مس کر دیا، آپ EA فیملی ممبر ہیں آپ نے کہا؟ جی میرا ویزا تھا 5 سال کا نا، جی جو کہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اگلے اگست میں 2017 میں۔ جی تو مجھے کنفرم کرنا تھا کہ مجھے کون کون سے ڈاکومنٹس جمع کروانے پڑیں گے، اور اس میں تقریباً کون سے ڈاکومنٹ ایسے ہیں جو کہ زیادہ امپورٹنٹ رکھتے ہیں۔ بس یہی میرا کوشچن ہے۔ alright تھینک یو سو مچ علی آپ کی کال کا۔ پہلی بات ہے علی کہ لا بیچ میں چینج بھی ہو سکتا ہے، تو آف کورس جو انفارمیشن ابھی آپ کو دی جاتی ہے اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ 1 سال بعد، کیونکہ آپ کا ویزا آلموسٹ نیکسٹ ایئر ڈیو ہوگا، دا انفارمیشن از سیم بیکاز لا بیچ میں چینج بھی ہو سکتا ہے۔ بٹ ایٹ دا مومنٹ اگر آپ آ جاتے اور آپ کہتے طارق بھائی میرا اگلے منتھ ڈیو ہے،
اور میرے 5 سال پورے ہو گئے ہیں، تو میں کہتا کہ اپارٹ فرام ادر ریکوائرمنٹ جو مین 2 چیزیں وہ مینلی دیکھتے ہیں، ایک کہ تھرو آؤٹ دس 5 ایئر پیریڈ آپ اینڈ آپ کی جو ای اے اسپانسر یعنی کہ وائف ہیں وہ ایک سبسسٹنگ ریلیشن شپ کے اندر رہے ہیں، یعنی کہ یو ہیو بن لیونگ ٹوگیدر، ایویڈنس ہو کہ یو بن ان اے ریلیشن شپ۔ سیکنڈ چیز جو وہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں اپارٹ فرام ادر تھنگس، جو مین کور آئٹمس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس 5 سال کے پیریڈ کے دوران آپ لوگ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز یعنی کہ آپ کی اسپانسر ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی تھی، میننگ شی واز ورکنگ۔ اب بیچ میں یہ ریلیونٹ نہیں ہے آپ سے، لیکن کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے ان کے اسپانسر کام کرنا چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جو ایپلیکنٹ ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اس صورت میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ پرائیویٹ میڈیکل انشورنس لے لیں جو پوری فیملی کو کور کرتی ہے، فلی کمپریہنسو، تو وہ بھی ایکسرسائز آف ٹریٹی رائٹس کے اندر کنسیڈر ہوتی ہے۔ اگین ٹریٹی رائٹ کس طرح ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کے 3-4 کیٹیگریز ہیں، بٹ نارملی جو موسٹ پاپولر ہیں وہ امپلائمنٹ کے اندر اور سیلف امپلائمنٹ کے اندر آتی ہیں۔ تو وہ بس مین بات ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ اس پورے 5 سال کے پیریڈ کے اندر کنٹینیوسلی یور اسپاؤس واز ایکسرسائزنگ اے ٹریٹی رائٹس۔ یہ 2 مین آئٹم ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور کال علی۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک سوال ہے۔ جی جی 2012 ਵਿੱਚ میرا لیکسی کا کیس لگیا، جی 14 میں ریفیوز ہوا، اب رائٹ آف اپیل ملا۔ رائٹ آف اپیل ہمارے جیسے فیور میں ہوئی 15 میں 2015 میں ہمارے فیور سے ہوئی، ہوم آفس ہمارے اگینسٹ گئی 2015 میں۔ ابھی 16 میں ہمیں کوئی جواب نہیں آیا کہ ہمیں ہمارے اگینسٹ جا کے کیا ہمیں ہمارے خلاف اپیل کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں جو 2015 میں ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے، آپ ٹرائبیونل گئے تھے اور آپ کی اپیل الاؤ ہوئی تھی، آپ یہ بولنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اپیل الاؤ ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہوم آفس ہماری اپیل کے اگینسٹ گئے ابھی۔ اچھا، وہ ٹرائبیونل میں آپ کی فرسٹ ڈے ٹرائبیونل میں الاؤ ہوئی، ہوم آفس آپ کے اگینسٹ گئے، تو اس کا ڈیسیجن تو بڑا جلدی آ جاتا ہے، وہ ابھی تک آپ کو ملا نہیں ہے؟ نہیں، ابھی ہیئرنگ بھی نہیں آئی، ابھی نومبر میں ہمارا اگینسٹ گئے تھے۔ اچھا، اور ان کو نہیں ملا، ہیئرنگ بھی نہیں ملی، کچھ بھی نہیں۔ ان کو پرمیشن مل گئی ہے کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ جی ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ آل رائٹ، بڑی مہربانی، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میں انفارمیشن دے دیتا ہوں آپ کو۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی۔ دیکھیں، جو آپ نے مجھے انفارمیشن دی اس سے مجھے جو اندازہ ہوا ہے کہ 2015 میں آپ کی فرسٹ ڈے ٹرائبیونل میں اپیل الاؤ ہوئی۔ آپ کی اپیل الاؤ ہوئی تو ہوم آفس کے پاس بھی آپشن تھی کہ وہ پرمیشن اپلیکیشن ڈالیں فرسٹ ڈے ٹرائبیونل میں کہ جی ہم اس اپیل کو نہیں مانتے اور ریویو کی ریکویسٹ کریں۔ وہ پیپر اپلیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپلیکیشنز کورٹ کے اندر ڈال رہی ہوتی ہیں، یہ اتنا ٹائم نہیں لگاتی، ایک سرٹن پیریڈ کے اندر ان کا ڈیسیجن آ جاتا ہے پیپر پہ کہ آیا جج الاؤ کر رہا ہے یا نہیں، اور پھر اگر وہ نہیں الاؤ کرتا تو ہوم آفس کے پاس ایک اور 2 رستے ہیں فردر اپیلز کرنے کے، اور پھر تیسرا ایک اور ہے، وہ اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرا صرف عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کورٹ کے پاس آپ کا کیس ہے تو وہ اتنا ٹائم نہیں لگاتے، کیونکہ اگر آپ نے کہا ہے کہ 2015 میں اپیل الاؤ ہوئی، مجھے ایئر بھی پوچھنے کی اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ ہم 2016 میں مئی کے اندر ہیں، وچ از آلموسٹ دا 5th منتھ، تو اتنا ٹائم کورٹس نہیں لگاتے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی لیگل ریپرزینٹیٹیو یوز کیا تھا، اپنے لائر، ان سے بات کریں اور وہ چیس اپ کریں، انفارمیشن لیں، یا آپ کورٹ کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر کے اپنا اپیل نمبر دے کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی کوئی اگر ریویو کی اپلیکیشن ڈلی تھی تو اس کا ڈیسیجن کیا ہے، بیکاز اتنا ٹائم کورٹ نہیں لگاتی پیپر پہ ڈیسیجن دینے کا۔ ہاں، ہوم آفس لگا سکتا ہے، لیکن کیونکہ کورٹ کے پاس بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں، ججز کے آگے ایک لائن لگی ہوتی ہے کیسز کی، اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یا تو اپنے لیگل ریپرزینٹیٹیو سے رابطہ کریں کہ تھوڑی اپڈیٹ آپ کو مل سکے، یا کورٹ کو ڈائریکٹلی فون کر کے پوچھ لیں، بٹ بہتر ہے کہ اپنے لائرس کے تھرو جائیں، بیکاز ساری بات ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اسی کو فالو کریں۔ تھینک یو سو مچ فار یور کال۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کالر تو ہیں لائن میں، بٹ دے وانٹ ٹو ٹیک اے بریک، سو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول سی یو آن دی ادر سائڈ آف دا بریک۔